مہینوں میں فضیلت سر جو ہے وہ 4 مہینوں کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ نے جس دن زمین و آسمان بنایا تھا مہینوں کی گنتی 12 تھی اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے ہمیں بیان فرمایا کہ حرمت والے کون سے ہیں۔ وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ پے در پے 3 ہیں، اور ایک رجب جو جس کے آخری دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ جہاں تک شعبان کا تعلق ہے، اس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا عمومی طور پہ لوگ غفلت سے گزارتے ہیں، اور یعنی اس کی فضیلت کے متعلق جو آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کے اندر اللہ کے ہاں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی اس مہینے کی فضیلت کے متعلق جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں ثابت ملتی ہے وہ اتنی سی ہے کہ آپ نے اسے لوگوں کے لیے ایک غفلت والا مہینہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور میں نہیں چاہتا کہ یہ وقت غفلت میں گزرے۔ دوسرا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، یہ رمضان کا ایک مقدمہ ہے کہ اس کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو اس مہینے میں کیا تاکہ آنے والے مہینے کی تیاری ہو سکے۔ فرمائیے گا کہ ماہ شعبان کو رمضان کا پیش خیمہ کہا جاتا ہے، ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی بات پہ، اس قول کی وضاحت کریں اور اس سے مسلمانوں کو سمجھنا کیا چاہیے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ ایک بڑے ہمارے اتھینٹک امام گزرے ہیں، در حقیقت یہ ان کا خوبصورت قول ہے جو شیخ صاحب بھی جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کان شعبان کالمقدمۃ لرمضان، اللہ رب العزت نے گویا کہ شعبان کو جو رمضان سے پہلے رکھا تو یہ رمضان کے مقدمے کے طور پر ہے۔ تو جس طرح کوئی کتاب آپ جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے مقدمے کو دیکھتے ہیں، مقدمے کو پڑھ جاتے ہیں تو کتاب کا ایک خلاصہ، سمری، لب لباب آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ مزید شوق کے ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے۔ جب شعبان کے مہینے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اہل ایمان کے دل کے اندر ایک شوق، ایک رغبت مزید اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے کہ الحمدللہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اکثر اللہ والے اس مہینے کے اندر تیاری بھی بڑی زور و شور پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بڑے معروف امام گزرے ہیں، امام ابو بکر بلخی رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت قول ہمیں اس بارے میں ملتا ہے جو ضرور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا جب آپ نے شعبان کو مقدمہ کہا رمضان کا، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ایک رجب، ایک شعبان اور ایک رمضان۔ تو کہتی ہے اگر ہم رجب کو دیکھیں تو یہ شہر الزرع ہے، مطلب بیج کو بونے کا مہینہ، کہ جس مہینے کے اندر آپ بیج کو زمین میں بو سکتے ہیں، رجب وہ مہینہ ہے۔ وَشَهْرُ شعبان شَهْرُ سَقْيِ الزَّرْعِ، اور جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرُ رمضان شَهْرُ حُصَّادِ الزَّرْعِ، اور جو رمضان کا مہینہ ہے یہ گویا کہ اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے بات سمجھا دی کہ رجب بیج کو بونے کا مہینہ، شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ کر یعنی کہ اس فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ لوگ اس میں غفلت یہ کرتے ہیں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ابھی آپ نے حدیث مبارکہ بھی سنی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ تو غفلت ایسے ہی برتتے ہیں کہ وہ رمضان کی تیاری کے طور پر شعبان کو نہیں لیتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب رمضان آئے گا تو پھر ہی ہم نے رحمتیں سمیٹنی ہیں، حالانکہ رحمتیں سمیٹنے کی تیاری اس سیزن اور اس موسم سے قبل بندہ شروع کر دے تو یقیناً رحمتیں سمیٹنے کی لذت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ رمضان کی تیاری کا مہینہ جس میں ہم چند ایام کے بعد داخل ہونے کے بعد